کیونکہ نبی کا ذکر وہی کرتا ہے جسے رب توفیق عطا فرماتا ہے، اور نبی کا ذکر سنتا بھی وہی ہے کہ جسے رب توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہم مسلمان نبی کے آنے کی صرف ایک دن خوشی کا اظہار نہیں کرتے، ہمارے لیے تو ہر دن خوشی کا ہے کہ ان کے آنے سے ہمیں جینے کا شعور ملا ہے، ان کے آنے سے ہمیں انسانیت کا مقام ملا ہے، ان کے آنے سے ہمیں رشتوں کی پہچان ملی ہے، ان کے آنے سے ہمیں جنت کے راستے ملے ہیں، ان کے آنے سے ہمیں جنت کے راستے ملے ہیں۔ جنت کے راستوں پر چلنا ہے، جنت کے راستوں پہ ثابت قدم رہنا ہے، تو ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے، صرف آج کے دن نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وفی مقام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے، بساط عالم کی وسعتوں سے، جہان بالا کے رفعتوں سے، ملک ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے، زبان فطرت ہے اس پہ ناطق کے بارگاہ نبی صادق، زبان فطرت ہے اس پہ ناطق کے بارگاہ نبی صادق، حجر حجر کا درود جائے، شجر شجر کا سلام پہنچے، رسول رحمت کا بار احسان تمام خلقت کے دوش پر ہے،
رسول رحمت کا بار احسان تمام خلقت کے دوش پر ہے، تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، خصوص بالخصوص بزرگان دین، نوجوانان قوم و معززین علاقہ، آج 12 ربیع الاول ہے۔ اس مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت اقدس میں کچھ باتیں عرض کرنا میں اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں، کیونکہ نبی کا ذکر وہی کرتا ہے جسے رب توفیق عطا فرماتا ہے، اور نبی کا ذکر سنتا بھی وہی ہے کہ جسے رب توفیق عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس جس چیز کی نسبت ہے، ہر اس چیز کا ذکر کرنا در حقیقت سیرت ہی کو بیان کرنا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے انسانوں کے آپ نے حالات سماعت فرمائے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، لیکن یاد رکھیں عام انسانوں کے حالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں بڑا فرق ہے۔ جب عام لوگوں کے حالات پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں تاریخ، اسے ہم کہتے ہیں تاریخ، کہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ فلاں ایسا تھا، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ فلاں کا کردار ایسا تھا، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ فلاں کے افعال ایسے تھے۔ لیکن جب ذکر آتا ہے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو تاریخ کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ سیرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تاریخ اور سیرت میں فرق یہ ہے کہ تاریخ کی ہر بات قابل قبول نہیں، تاریخ کی ہر بات قابل عمل نہیں ہوتی، تاریخ کی بات علم کے لیے ہوتی ہے، معلومات کے لیے ہوتی ہے، پر عمل کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن سیرت کی ہر بات قابل عمل ہے۔ تاریخ اور سیرت میں یہی فرق ہے کہ تاریخ کا علم جب آتا ہے اس سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن جب بات آتی ہے سیرت کی، اس سے علم بھی آتا ہے، معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو ہر چیز وہ کہ جس کی نسبت آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، ہر اس چیز کا بیان کرنا سیرت ہے، ہر اس چیز کا بیان کرنا سیرت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جتنے بھی درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے قلم بن جائیں، اور زمین کو چیرتا ہوا یہ جتنا بھی پانی بہ رہا ہے، یہ ندی نالے، یہ چشمے، یہ دریا، یہ نہریں، یہ سمندر، یہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، اور اس کائنات کے اندر آنے والے انسان اور جنات لکھنے والے بن جائیں، ان تمام کے تمام کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، پر آقا کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی، پر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ آقا جنہیں میں اور آپ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
کے نام سے یاد رکھتے ہیں اور ان پر ایمان رکھنا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ وہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر اس کائنات میں تشریف لائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ بعثت مصطفیٰ کا بھی مہینہ ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ولادت مصطفیٰ کا بھی مہینہ ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہجرت مصطفیٰ کا بھی مہینہ ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ وصال مصطفیٰ کا بھی مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر ولادت بھی ہوئی، اسی مہینے کے اندر رسالت بھی ملی، اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کی، اور اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت بھی اختیار کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے، اسی ماہ مبارک کے اندر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کے آنے کی ہر ایک کو خوشی ہے، ان کے آنے کی ہر ایک کو خوشی ہے۔ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے نبی کی ولادت پر خوشی نہ ہو۔ زمین و آسمان نے خوشی کا اظہار کیا، چرند و پرند نے خوشی کا اظہار کیا، تمام مخلوقات نے خوشی کا اظہار کیا۔ ہاں اماں آمنہ خود کہتی ہیں کہ جب آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم کے اندر آئے، میرے پیٹ کے اندر آئے، اس وقت سے لے کر عبد المطلب آئے تھے، پوچھا تھا، عبد المطلب کی بیگم نے جا کر کہا تھا اپنے شوہر سے، اے بہو سے پوچھو تو صحیح کہ یہ خوشبو کہاں سے لگاتی ہے، یہ خوشبو کہاں سے لگاتی ہے۔ عبد المطلب آئے، حضرت آمنہ سے پوچھا، بیٹا تو بتا یہ خوشبو کہاں سے لگاتی ہے۔ وہ آمنہ کہتی ہیں، اے چچا جان، اے سسر جان، اے ابا جان، یہ خوشبو تم کہتے ہو، میں تو آج تک کسی عطار کے پاس گئی نہیں، میں تو آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی، میں نے تو آج تک خوشبو خریدی نہیں، لیکن جب یہ میرا پیٹ کے اندر یہ شخصیت آئی ہے، اس وقت سے ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ آپ خوشبو کا ذکر کرتے ہیں، آپ خوشبو کا ذکر کرتے ہیں۔ میں اس سے آگے بڑھ کر آپ کو بات بتاؤں، جب سے یہ میرے پیٹ میں آئے ہیں، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات مجھے سلام کرتی ہیں، مجھے چاند ستارے سلام کرتے ہیں، مجھے سورج سلام کرتا ہے، مجھے درخت سلام کرتے ہیں۔ اور پھر آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، آتش کدے بجھ گئے، آتش کدے بجھ گئے۔ وہ فارس کے اندر لگی ہوئی آگ کئی سالوں پر معیت وہ آگ بجھ گئی، کسرا کے کنگرے ٹوٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ خود کہتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، میرے کمرے میں ہر طرف تاریکی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور میں نے اٹھ کر دیکھا کہ میرا یہ بیٹا سجدے کی حالت میں تھا، سجدے کی حالت میں تھا۔ ہر ایک نے خوشی کا اظہار کیا۔ دائی حلیمہ لینے کے لیے آئیں، انہوں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ، میں نے بہت سارے بچوں کو دودھ پلایا ہے، اس جیسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، اماں آمنہ کہتی ہیں، اور تو دیہات کی رہنے والی ہے، تو نے کیا بچوں کو دیکھا ہوگا؟ میں شہر کی رہنے والی ہوں، میں مدینہ سے آئی ہوں، میں نے آج تک اس بچے کو نہیں دیکھا۔ قریب عبد المطلب کھڑے تھے، وہ گفتگو سن رہے تھے، وہ کہتے ہیں، آمنہ تم نے تو 2 شہروں کو دیکھا ہے، مکہ اور مدینہ کو دیکھا ہے، میں نے کئی قبائل کو دیکھا ہے، میں نے کئی ملکوں کا سفر دیکھا ہے کیا ہے، پر اس جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، عالم نے تصور کے اندر جبرائیل امین تشریف لائے۔ او عبد المطلب، آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے تو چند ملکوں کا سفر کیا، میں نے تو زمین و آسمان کا سفر کیا، میں نے تو تمام مخلوقات کو دیکھا ہے، میں نے اس جیسا حسین و جمیل بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین کی گفتگو سن کر رب خود گویا ہوتا ہے، اے جبرائیل تو دیکھتا کیسے؟ میں نے اس جیسا بچہ آج سے پہلے پیدا ہی نہیں کیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بھی پکار اٹھے کہ میری آنکھ نے اس جیسا حسین بچہ دیکھا ہی نہیں، تیری آنکھ اس جیسا حسین دیکھتی کیسے؟ تے کسی ماں نے اس جیسا حسین بچہ پیدا کیا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے پاک آپ کو پیدا کیا گیا، گویا کہ جس طرح آپ نے چاہا ویسا رب نے آپ کو بنا دیا۔
جیسا چاہا آپ نے رب نے آپ کو بنا دیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی تو ہر ایک نے کی، ہر ایک نے کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسالت کا پیغام لوگوں کو پہنچایا تو اپنے بھی دشمن بن گئے، پرائے بھی دشمن بن گئے. اپنے بھی دشمن بن گئے، پرائے بھی دشمن بن گئے. اصل حقیقت یہ ہے، اصل حقیقی معنوں میں خوشی کس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں کے اندر اجاگر بھی کریں. تب جا کر حقیقی معنوں میں ایک ایمان والا صحیح معنوں میں نبی کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنے والا ہوگا. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر عمل نہیں کیا جاتا. آج 12 ربیع الاول ہے، درود شریف کی محافل ہو رہی ہیں، مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اچھی بات ہے. محافل نعت ہو رہی ہیں، اچھی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. لیکن اسے صرف آج کے دن تک مخصوص نہ کریں، آج کے دن تک مخصوص نہ کریں، آج کے دن سے مقید نہ کریں. ہم مسلمان نبی کے آنے کی صرف ایک دن خوشی کا اظہار نہیں کرتے، ہمارے لیے تو ہر دن خوشی کا ہے کہ ان کے آنے سے ہمیں جینے کا شعور ملا ہے، ان کے آنے سے ہمیں انسانیت کا مقام ملا ہے، ان کے آنے سے ہمیں رشتوں کی پہچان ملی ہے، ان کے آنے سے ہمیں جنت کے راستے ملے ہیں، ان کے آنے سے ہمیں جنت کے راستے ملے ہیں. جنت کے راستوں پر چلنا ہے، جنت کے راستوں پہ ثابت قدم رہنا ہے. تو ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے. صرف آج کے دن نہیں، صرف آج کے دن نہیں، ساری زندگی. آج کے دن آپ 100 بار درود پڑھ رہے ہیں نا، تہیہ کر لیں کہ ہر دن میں نبی پر 100 مرتبہ درود بھیجوں گا، 100 مرتبہ درود بھیجوں گا. آج میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں نا، میرا یہ مشن ہو کہ جب رب مجھے مال دے، جب رب مجھے مال دے گا، میں اللہ کے راستے میں لوٹاتا چلا جاؤں گا، میں اللہ کے راستے میں لوٹاتا چلا جاؤں گا. اور ہر اس چیز کو ناپسند کرے جسے نبی نے ناپسند کیا ہے، ہر اس چیز کو ناپسند کریں جسے نبی نے ناپسند کیا. یہ آج کے دن کا پیغام ہے، یہ آج کے دن کا پیغام ہے. ہر اس چیز کو ناپسند کریں جسے نبی نے ناپسند کیا ہے، ہر اس چیز کو اپنی نظروں سے گرا دیں جسے نبی نے اپنی نظروں سے گرایا ہے، جسے نبی نے اپنی نظروں سے گرایا ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں، وقت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اختصار کے ساتھ ربیع الاول کا مہینہ ہے، شادی بیاہ کی تقریبات ہو رہی ہیں، زیورات کی ترسیل ہوتی ہے، زیورات کی تقسیم ہوتی ہے. عورت کے لیے زیور پہننا جائز ہے، پر مرد کے لیے سونا حرام ہے، مرد کے لیے سونا حرام ہے، مرد کے لیے سونا حرام ہے. آج کا نوجوان گلے میں سونے کی چین لٹکائے اسلام پورے بازار کے اندر چلتا ہے اور فخر سے کہتا ہے دیکھو میرے پاس سونے کی چین ہے. ہاتھ کے اندر 2 سونے کی انگوٹھیاں ہیں، فخر سے کہتا ہے دیکھو میرے ہاتھ میں 2 سونے کی انگوٹھیاں ہیں. اور اللہ کے بندے دیکھ تو صحیح، نبی کی مجلس میں ایک شخص آیا، ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی تھی، اس نے سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہ دیا، رخ انور کو پھیر لیا اور رونے لگ گیا کہ آخر کیا وجہ ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ نبی نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، نبی نے میری طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر تشریف لے گئے، صحابہ سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نبی نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، میری طرف محبت بڑی نگاہوں سے دیکھا کیوں نہیں. صحابہ نے کہا او اللہ کے بندے تیرے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی ہے، اس وجہ سے نبی نے تیری طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھا. اس شخص نے فوراً انگوٹھی اتاری، پھینک دی، روتا رہا، پھر چلا گیا. عمر فاروق نے کہا اے جانے والے یہ انگوٹھی اٹھا لے، جا کر بیچ دینا، یہ انگوٹھی اٹھا لے، اسے کسی بہن کو دے دینا، بیٹی کو دے دینا، بیوی کو دے دینا، کسی عورت کو دے دینا. اس شخص کا جواب کیا تھا؟ اس شخص کا جواب کیا تھا کہ جو چیز نبی کی نظروں میں گر جائے میں اسے اٹھا لوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک شخص آیا، لال رنگ کا لباس تھا، سنو اور عشاق رسول سنو، لال رنگ کا لباس، لال رنگ کا لباس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ لباس مجھے پسند نہیں ہے، یہ لباس مجھے پسند نہیں ہے۔ مردوں کے لیے لباس پہننا جائز نہیں، لباس پہننا جائز نہیں مردوں کے لیے لال رنگ کا۔ وہ شخص فوراً گیا، لباس کو اتارا اور آگ کے اندر پھینک دیا۔ کسی نے پوچھا اس لباس کا کیا کیا؟ کہا جلا دیا۔ کہا اللہ کے بندے کسی بہن کو دے دیتا، بیٹی کو دے دیتا، ماں کو دے دیتا۔ عورت کے لیے لال لباس پہننا جائز ہے۔ وہ کہتا ہے جو لباس نبی کو نہ پسند آیا وہ اپنی بہن کو پہنا دوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو جس چیز کو نبی نے اپنی نظروں سے گرایا ہے، اے امتیو تم بھی اپنی نظروں سے اس چیز کو گرا دو۔ تہیہ کر لو کہ آج کے بعد جوان ہونا سونے کی انگوٹھی نہیں پہنو گے، سونے کی چین نہیں پہنو گے۔ پھر آج کی رات مغرب تک تو نظام ٹھیک چلتا ہے، مغرب تک نظام ٹھیک چلتا ہے، پھر مغرب کے بعد اس اسلام پورا بازار کے اندر جو ہوتا ہے نا، وہ دھرتی بھی کانپ جاتی ہے، وہ دھرتی بھی کانپ جاتی ہے۔ یہ بات مجھے اللہ کو جان دینی ہے اور میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے ماننے والوں کے سامنے میں یہ پیغام رکھا تھا۔ کیا ہوتا ہے آج کی رات؟ خدا را ان لغویات سے اپنے آپ کو بچا لیجئے گا، اپنے آپ کو بچا لیجئے گا۔ کہاں لکھا ہے؟ اوپر کالی کملی والے کو سلام، جشن آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اور نیچے ساری رات انڈیا کے گانوں پہ رقص۔ اس سڑک سے گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ کوئی شریف شخص اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کو لے کر رات کے وقت اس سڑک پر گزر نہیں سکتا۔ یہ دین اسلام کا پیغام ہے۔ ہم رونا روتے ہیں فرانس کا، ہم رونا روتے ہیں فلاں ملکوں کا کہ وہ گستاخی کر رہے ہیں۔ کیا ہم خود گستاخی کا ارتکاب نہیں کرتے؟ کیا آج کے دن کیک نہیں کاٹے جا رہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے کہ کیک پر لکھو مصطفیٰ کا نام اور اپنے ہاتھ سے اس کیک پر چھری چلا دو، تمہارے ہاتھ ٹوٹ نہ جائیں؟ تمہارے ہاتھ کانپے کیوں نہیں؟ گنبد خضرا کا ماڈل بنا کر تم اوپر چھریاں چلاتے ہو، بیت اللہ کے ماڈل بنا کر اوپر چھریاں چلاتے ہو۔ یہ دین اسلام ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ خدا را ایسا ظلم نہ کریں، یہ نہ سوچئے گا یہ سخت باتیں کر گیا، یہ میرے دین کا تقاضا ہے، یہ میرے دین کا تقاضا ہے کہ میں ہر اس چیز کو بیان کروں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند سمجھا۔ خدا را ایسی لغویات سے اپنے آپ کو بچائیے گا۔ آج کا دن نہیں، آنے والی ہر رات نبی کے عشق میں اگر گزارنی ہے تو دن ہو یا رات ہو اس طرح گزارو جس طرح نبی کہہ کر گئے اور نبی کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔